تعلیم کی بہتری کے لیے مختلف اسکولوں میں مختلف نظام کے تحت تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کے بیگز کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ جہاں تعلیم ضروری ہے، وہیں غیر نصابی سرگرمیاں بھی طلبہ کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے لازم ہیں۔ شجاع آباد میں مختلف اسکولوں کی جانب سے طلبہ کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مرتضی بھٹی سے۔ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہوتی ہیں، اس لیے شجاع آباد کے چند نجی اسکولوں نے ان تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔ بچوں کو جہاں تعلیم کی ضرورت ہے، وہاں ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے ایک صحت مند دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور ایسی تقریبات بھی ہونی چاہیے جن میں بچے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ اسی حوالے سے شجاع آباد میں چند نجی اسکولوں نے ایسی ہی غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا ہے، جس میں اسکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی شخصیات اور بچوں کے والدین کو مدعو کیا گیا۔ ان تقریبات سے بچوں کو اپنی فنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان تقریبات میں بچوں نے تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، قوالیاں، ڈرامے اور دیگر مزاحیہ خاکے پیش کیے اور داد وصول کی۔ نمایاں کارکردگی پر ادارہ کی طرف سے انعامات بھی دیے گئے۔ والدین کی طرف سے ایسی سرگرمیوں کو بہت پسند کیا گیا اور اپنے بچوں کے جوش و خروش اور فن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور تالیاں بجا کر ان کو داد دیتے رہے، اور ایسی ہی تقریبات کے اہتمام پر اساتذہ کی محنت کو بھی کافی سراہا گیا۔ قسم کی سرگرمیوں کو والدین اور سماجی حلقوں میں بہت پسند کیا گیا۔ اس سے نہ صرف بچوں میں ہم آہنگی، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بلکہ نظم و ضبط کا بھی سبق ملتا ہے۔ کیمرامین عادل حسین کے ساتھ مرتضی بھٹی، دنیا نیوز، شجاع آباد۔ ناظرین، صوفیاء کرام نے پورے خطے کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ گجرات میں حضرت کبیر الدین شاہ دولہ کا مزار عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس مزار کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لے رہے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے نعیم ملک۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں گجرات سے نعیم ملک اور میں اس وقت شاہ دولہ دربار میں کھڑا ہوں۔ حضرت سید شاہ دولہ کا نام پنجاب کے صوفیاء میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت کا زمانہ حیات شہنشاہ جلال الدین اکبر سے لے کر اورنگزیب کے عہد حکومت تک محیط ہے۔ صوفیاء کے تقریباً ہر تذکرہ میں شاہ دولہ کا ذکر آتا ہے۔ آپ کی ولادت شہنشاہ اکبر کے زمانہ حکومت میں 1581 میں ہوئی اور اس دنیا فانی سے 1675 میں رحلت فرما گئے۔ حضرت شاہ دولہ کا ذکر عقیدت مریدین میں حضرت خواجہ گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید گنج شکر اور حضرت مجدد الافسانی کے ساتھ پنجاب میں آتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی سیالکوٹ کے قریب کریا سرکوتی کے بزرگ سید سیدن مست کے مرید کی حیثیت سے گزارا۔ آپ اپنے مرشد سید سیدن شاہ کے حکم پر سیالکوٹ سے گجرات تشریف لائے۔ آپ کو آپ کے مرشد کے زمانے حیات سے ہی شاہ دولہ دریائی پکارا جانے لگا۔ جہاں اشاعت اسلام اور تبلیغ میں مصروف عمل تھے، وہاں ساتھ ساتھ بے سہارا یتیموں اور مفلوجہ حال سہارا بھی تھے۔ آپ اپنے وقت کے بہترین ماہر تعمیرات بھی تھے۔ آپ کے مریدین میں ہندو بھی شامل تھے اور چرند پرند بھی آپ کے درگاہ پر حاضری دیتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ کا واحد دربار ہے جہاں پر زندہ انسان کا چڑھاوا چڑھتا ہے۔ یہاں پر دور دراز سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے اور منتیں مانگتی ہے۔ دربار کے باہر لوگوں نے اسٹال لگا رکھے ہیں جہاں چاندی کے اوراق کے بت ملتے ہیں جن کی فروخت پر ضلعی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ یہاں ہر سال سجادہ نشین سید اعجاز شاہ کی زیر سرپرستی آپ کا عرس 23، 24 اور 25 جون کو منایا جاتا ہے۔ شہر میں کچھ مافیا ایسی ہے جو چھوٹے سر کے بچوں، جنہیں ہم شاہ دولہ کے چوہے بھی کہتے ہیں، لوگوں کو دربار جانے سے پہلے ہی بچوں کو ان سے لے لیتے ہیں اور شاہ دولہ کے چوہوں سے بھیک منگواتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان بھیک منگوانے والے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ملکہ کوثر سیاحت کا ایک اہم ترین مرکز ہے، تاہم اس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہے۔ سیاحوں کو گاڑیاں پارک کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے اکثر و بیشتر ٹریفک جام رہتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے، ان میں جھیکا گلی میں پارکنگ پلازا کی تعمیر بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سردار اقبال کی رپورٹ میں۔ مار روڈ سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر جھیکا گلی پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 1 گھنٹہ کی مسافت پر واقع ملکہ کوثر مری، جہاں موسم گرما میں سیاحوں کی بڑی تعداد خوبصورت نظاروں اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔
मरी में आने वाले सियाहों को जहां तफरीह की बेहतर सहूलियात मैसर हैं, वहां उन्हें कार पार्किंग की सहूलत न होने की वजह से न सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि तफरीह के वो खूबसूरत लम्हात जो वो इस जन्नत नज़ीर वादी में गुजारने आते हैं मुतासर होकर रह जाते हैं। मरी में गरमाई सीज़न और तातीलात के मौका पर यूमिया करीबन 25,000 गाड़ियाँ दाखिल होती हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होकर रह जाता है, बल्कि जगह जगह सड़क के किनारे गाड़ियाँ पार्क होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पार्किंग के मसला पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 15 करोड़ रुपए की लागत से मार रोड से 3 किलोमीटर दूर जीका गली के मकाम पर 11 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर का आगाज कर दिया है, जिसमें 1200 के करीब गाड़ियां पार्क होंगी और सियाहों को खसूसी शटल के जरिए शहर तक पहुंचाया जाएगा। जीका गली पार्किंग प्लाजा की तकमील के बाद भी कार पार्किंग का मसला हल होता नजर नहीं आता। साबिक़ हुकूमत ने मार रोड शहर के करीब 2 मकामात, जिनमें कमिश्नर हाउस जो 2 साल कबल आतिशज़दगी के बाहर जल गया था और TMA ऑफिस से मलहका पार्किंग को पार्किंग प्लाजों की तामीर की मनसूबाबंदी की थी, जो न सिर्फ मार रोड के करीब बल्कि सियाहों को शहर तक रसाई में भी इंतहाई आसान था। कार पार्किंग के दरीना मसला पर काबू पाने के लिए जीका गली पार्किंग प्लाजा के साथ साथ कमिश्नर कैंप और TMA ऑफिस से मलहका पार्किंग प्लाजों की तामीर के बाद ही पार्किंग का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकल सकेगा। पार्किंग जैसे आम मसला पर काबू पाने के लिए मरी शहर में मजीद पार्किंग प्लाजों की तामीर वक्त का आम तकाजा है। कैमरामैन आरिफ सईद के साथ सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज़ मरी।